السلام علیکم، ویلکم ٹو اکیڈمی میگزین پوڈ کاسٹ. فار دا لانگسٹ پیریڈ آف ٹائم، جہاں تک مجھے یاد ہے نا، میں یہ سیریز کرنا چاہ رہا تھا کہ جس کے اندر ہم پاکستان کے آئیڈیا کو اور پاکستان کی ہسٹری کو تھوڑا سا انپیک کریں فار آور آڈینس، کیونکہ آئی ڈونٹ نو کس طرح اس کو پورٹرے کرنا چاہیے پازیٹیولی اور نیگیٹیولی. کہ آج بھی آفٹر 75 ایئرز آف انڈیپینڈنس ہم اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ قائد اعظم کا آئیڈیا آف پاکستان یا فاؤنڈنگ فادرس کا آئیڈیا آف پاکستان تھا، وہ تھا کہ اصل میں ان کو اس کے لیے پھر جو 11 اگست کی اسپیچ ہے اس کو بھی بہت سارے لوگوں کی طرف سے مس کوٹ کیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں پھر وہ ایک ہمیں سلوگن ملتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ریسنٹلی میں ایک ٹاک سن رہا تھا تو اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جو حالات خراب ہونا شروع ہوئے وہ مطلب دا فاؤنڈرز آف پاکستان ور کائنڈ آف ماڈرنسٹ تھے تھوڑے سے. اس کے اندر لیاقت علی خان صاحب تھے، ایک قائد اعظم تھے، اور لیاقت علی خان صاحب نے ایک اسپیچ کی تھی جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا وہ مائنورٹی بھی ہو سکتا ہے، مطلب ہی کین بی اے نان مسلم. لیکن لیٹر آن جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو اس کے اندر یہ لکھا گیا کہ مطلب جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا وہ نہیں ہوگا. لیکن مین پوائنٹ مجھے لگتا ہے کہ جو مسنگ ہے اس کے اندر سے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے اندر ایک ادارہ بنایا تھا، اور وہ ادارے کی جو انیشیشن تھی وہ انہوں نے کروائی تھی علامہ محمد اسد صاحب سے جو ایک یوتھ ہے. اس کے علاوہ قائد اعظم نے کوئی ادارہ نہیں بنایا تھا. فوج تھی ہمارے پاس پہلے سے جو ہم نے ٹرانسفر کی تھی. تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ آپ تھوڑا سا اس کے اوپر اپنی رائے دیں کہ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ کہ وہ جو قائد اعظم کا اسٹیپ تھا ٹورڈز دی انیشیشن آف دیٹ انسٹیٹیوشن وہ بالکل ہمیں کہیں نہ ہمیں پاکستان اسٹڈیز میں اس کا کہیں ملتا ذکر، نہ کہیں ہمیں مین اسٹریم ڈسکورس کے اندر اس کا کہیں ملتا ذکر کہ وہ تھا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو یہ موضوع اس کے اوپر کافی بحث مباحثہ بھی ہو چکا ہے اور اکابرین نے اس کے اوپر کافی گفتگو بھی کی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ دیر ہیو بین a lot of culmination points in our history جس پہ یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوئی ہے. تو الٹیمیٹلی تو بات یہ ہے کہ وی کو ایگزسٹ in a society where there is diversity، ٹھیک ہے نا، اور majority believes in living in harmony with each other. تو پرنسپلی تو یہ ہے کہ جو ریئل پالیٹک ہے وہ یہی ہے کہ لمحہ موجود میں کیا ہو رہا ہے اور گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. لیکن جب وین وی ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز تو آئیڈیاز سے ہی چیزیں نئی تھاٹس نکلتی ہیں، اور پھر اس میں سے یو فائنڈ آؤٹ اسٹریکس ویئر یو کین لائک بلڈ اپان a lot of new ideas and even reconstruct your thoughts in order to overcome the challenges of the contemporary times. میرے دانست میں پاکستان زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، اور میں نے اپنے بزرگوں سے یہ مطلب سنا ہے، سمجھا ہے، اور پھر اس پہ تحقیق کی ہے، پھر اس کے بعد مطالعہ کیا ہے، پھر مخالفین کا نقطہ نظر بھی پڑھا ہے، اس کو سنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اور پھر میں نے اس بات پہ مطلب یہ کہ میں پہنچا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا وہ عقیدے کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک بلیف ہے، اور اس بلیف کی بنیاد پہ یہ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ بلیف بیچ میں سے نکل جائے تو پھر ہم ہر چیز ہیں، پاکستان نہیں ہے، مطلب پھر ڈویژن ہے، ٹھیک ہے نا. اور تو پہلی تو بات یہ کہ اٹ از آر بلیف، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر اس میں ریلیجیوسٹی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ریلیجیوسٹی جب آتی ہے تو پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو اسپیچز ہیں، جو 1938 سے لے کر 1947 تک کا جو پیریڈ ہے 9 سال کا، اس میں پروفیسر خورشید احمد نے کیوٹو یونیورسٹی جاپان کو ایک مقالے میں یہ بتایا ہے، جو ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے، کہ 90 اسٹیٹمنٹس ہیں ان کی کہ پاکستان کا جو نظام ہوگا، جو سسٹم ہوگا، اٹ ول بی بیسڈ آن دا پرنسپلز آف اسلام، ٹھیک ہے نا، قرآن اینڈ سنہ. اور وہ خود تو مطلب جانتے تھے، کیونکہ وہ ایک لرنڈ آدمی تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ قرآن کیا ہے، اسلام کیا چیز ہے. لیکن ان کی وہ شخصیت جو تھی وہ ایک ڈفرینٹ
ٹائم زون میں تھی, اور وہ اس ٹائم پہ ان کو ضرورت تھی یعنی مسلمانوں کو بھی کہ ایسا کوئی فرد ہو جو دونوں طرف بیلنس رکھ سکے. لیکن ان کی جو شخصیت کی تعمیر ہوئی ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ, وہ کوئی اوور نائٹ نہیں ہوئی. وہ شروع میں یعنی آپ دیکھیں نا انہوں نے بھی پورا پھر آخر میں آ کے وہ یہ کامیاب ہوئے. اور ان کی جو پھر جو انتقال سے پہلے جو انہوں نے گفتگو کی ہے تو دیٹ واز the zenith of his understanding of Islam, کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کی یعنی مطلب سنت پہ عمل کرتے ہوئے کیا, اور میں جب اللہ کے سامنے کے حضور سامنے پیش ہوں گا تو پھر یعنی میں یہ بتا سکوں گا کہ میں نے کوئی واقعی کوئی کام کیا ہے. اسی بنیاد کے اوپر علماء کرام اور یہ لوگ ان کی کوئی ذاتی جو بھی چیز تھی اس پہ بات نہیں کرتے, وہ ان کے اخلاق کو دیکھتے ہیں, وہ ان کی جد و جہد کو دیکھتے ہیں. تو پرائیویٹ ویسے بھی جو یعنی مطلب جب ہم مقاصد الشریعہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو انویژن آف پرائیویسی ہے ہی نہیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا, اس میں تو پروٹیکشن آف لائف, آنر اینڈ ویلتھ اینڈ ایوری. تو پروٹیکشن آف آنر میں یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی انویڈ نہیں کریں گے. تو یہ تو مقاصد الشریعہ میں ہے جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اس میں اگر چاہوں تو میں قائد اعظم کے اوپر بھی کیچڑ اچھال سکتا ہوں, لیکن میں کیوں اچھالوں؟ ٹھیک ہے نا. ایک تو بات یہ ہے کہ مقاصد الشریعہ میں یہ ہے کہ پرائیویسی میں انویژن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ڈو ناٹ ابیوز دا ڈیڈ, ٹھیک ہے نا, جو وہ اپنی اس کو پہنچ گئے جو انہوں نے اس دنیا میں کیا ہے اور وہ آخر. لیکن یہ کہ وہ جو یہاں پہ کر کے گئے ہیں وہ ایک واقعی ایک نیک کام کر کے گئے. آپ ابھی اس وقت دیکھ لیں کہ ہندوستان میں کیا حالات ہیں. پاکستان جو کا قیام عقیدے کی بنیاد پہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کوئی زمین کا ٹکڑا محض نہیں ہے, نہ کوئی خیالات کی بنیاد کے اوپر ہے. تو اگر عقیدہ ہمارا اسلام ہے اور ہمارا مذہب اسلام ہے, ہمارا دین اسلام ہے, اور اس کے جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں, تو اس میں پھر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا بنیادی وہ ہے آئیڈینٹی ہے, ریلیجیس آئیڈینٹی ہماری ہے. یعنی ہم اسی لیے اس پہ فخر کرتے ہیں کہ جی ہم ایک ایسے مملکت سے بلانگ کرتے ہیں کہ جو اسلام کے نام پر بنی ہے. تو یعنی پرنسپل کویسچن تو اس کا جو لوگوں کا ہے اس کا جواب یہ ہے. نہیں, اصل میں جو کرٹیک ہوتی ہے نا آئیڈیا آف پاکستان کی, اگر ہم کرٹیک دیکھیں جو موسٹلی ویسٹرن اکیڈیمکس اور مطلب سیکولر انٹیلیجنسی آف پاکستان کی طرف سے کی جاتی ہے, اس کے اندر سے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیر واز نو کیا کہتے ہیں کوہیسو نیشنل آئیڈینٹی آف پاکستان پرائر ٹو 1947, کہ پاکستان کا کوئی ایسا خاکہ نہیں تھا, بیکاز وی ہیو مینی ایتھنک گروپس, پنجابی, سندھی, پشتونز, بلوچیز آر کمبائنڈ ٹوگیدر ٹو فارم آ نیشن. ان کی اپنی اپنی ہسٹریز ہیں, اپنی اپنے کلچرز ہیں, تو ہاؤ کین یو لائک فورس دس آئیڈیا آف پاکستان آن ٹو دیم. پہلا تو کرٹیسم کا یہ ہوتا ہے. اور دوسرا, دو گروپس پائے جاتے ہیں مینلی. ایک گروپ کہتا ہے کہ قائد اعظم جو تھے وہ پاکستان کو ایز اے بارگیننگ چپ یوز کر رہے تھے ٹو ڈیمانڈ پروونشل اٹانومی ان مسلم مائنورٹی پروونسز, کہ تاکہ مسلم مائنورٹی اینڈ مسلم میجورٹی پروونسز, when he couldn't find that and he was not able to kind of gain that momentum, so he had no choice but to demand a separate nation altogether. اور ایک اور اسکول آف تھاٹ کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ قائد اعظم from the day one he was very sure and he demanded a separate nation for his people. اور اس کے اندر پھر وہ مطلب میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں کچھ ایسے, آپ نے بات کی کہ پاکستان is a religious belief, but we see many intellectuals, Muslim intellectuals like Maulana Azad, Maulana Hussain Ahmad Madani, these people, they were kind of very vocal and critical of the idea of Pakistan, and they thought that it would divide the Muslims of the subcontinent and it will lose and it will kind of break the unity between the Muslims, اور ہماری جو political sovereignty ہے وہ اکراس the aisle ڈیوائڈ ہو جائے گی اینڈ وی وونٹ بی ایبل ٹو لائک اسٹرائیو. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا وجود میں آنا جو تھا نا وہ یعنی مطلب اٹس ناٹ میتھمیٹکس, پالیٹکس از آرٹ آف دا پاسبل, ٹھیک ہے نا. اور اس پالیٹکس کے اندر یعنی اوور دا ہسٹری نیشنز ہیو بین بورن, ٹھیک ہے نا. سو دیٹ یہ کوئی انہونی نہیں ہوئی تھی کہ
بس ایک دن میں نہیں بنا. ایک دن میں بن گیا, اور ایسا نہیں ہوا تھا. مطلب یہ کہ اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری تھی, لیکن یہ بھی تھا کہ یہ بھی آپ دیکھیں کہ دیر واز اے ریزنٹمنٹ, ٹھیک ہے نا, اور اس میں پھر وہ تاریخ میں آپ کو جانا پڑتا ہے پیچھے کہ مسلمانوں نے یہاں پہ حکومت کی, اس کو یہ انویڈرز کہتے ہیں, یعنی ہمارے اپنے لوگ جو انڈس سویلائزیشن اور یعنی گندھارا سویلائزیشن اور اس چیز کے اوپر کو زیادہ اچھالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں, تو وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ یہاں پہ ترکوں نے اور افغانوں نے اور ان لوگوں نے مسلمانوں نے حکومت کی ہے 1100 سال 900 سال کہتا ہے, کوئی 1100 سال کہتا ہے. تو اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے. اس کے بعد جب پھر میں نے مطلب ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی اور پھر اس کا وہ پورا سارا چلا, اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کیوں آئی, اس نے یورپ پورا ہماری ویلتھ سے بنایا. وہ ہماری کچھ ایسے ایشوز ہیں جوائنٹ جو جن کا اس میں بھی کردار ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ ایک اس کے لیے ایک سیپریٹ بحث کی ضرورت ہے. لیکن یہ جب پاکستان بن گیا, ٹھیک ہے نا, تو پاکستان بننے کے بعد ریویژنسٹ تھیوریز جب آئیں, جس طرح یہ لوگ اب, تو انہوں نے قائد اعظم کی جو اسٹرگل تھی اس کو ایز ان یونیسون نہیں دیکھا, انہوں نے اس کو کمپارٹمنٹلائز کر دیا, ٹھیک ہے نا, اور ان کو کسی نے ان کو ایز اے وہ دیکھا کہ جی وہ ہی از اے لائر, کسی نے ان کو ایز این ایجوکیشنسٹ دیکھا, کسی نے ان کو ایز اے پروٹیکٹر آف اینڈ ڈیفینڈر آف مائنورٹیز دیکھا, کسی نے ان کو ایز اے سیکولر ہیومن بینگ دیکھا, کسی نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں نے اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیا. تو مطلب یہ کہ بٹ ہی واز when it was not just pieces of him, ٹھیک ہے نا, he was a living organism, اور ان کی وہ جو پوری حیات ہے, جو زندگی ہے, وہ اس کا جو رزلٹ تھا وہ پاکستان کی اسٹرگل کی صورت میں نکلا. وہ تو قائد اعظم کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ پاکستان بنے گا یا نہیں بنے گا. نہیں, انسان ہے نا, وہ تو پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کیا چیز ہو رہی ہے. انہوں نے تو وہ ڈاٹ لگایا کہ مجھے اگر یہ بھی مل جائے تو میں وہ لے لوں گا, ٹھیک ہے نا. تو ایسی چیزیں بھی ہوئی. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جو آپ یہ بات بتا رہے ہیں نا کہ بارگیننگ چپ کی بات ہے, تو برٹش کے ساتھ ایرسٹوکریسی کے ساتھ بات کرنا اور برٹش امپیریلزم کے ساتھ بات کرنے کے لیے تو کوئی بندہ چاہیے تھا نا. اب وہ تو نہیں تھا کہ مولانا آزاد تو نہیں بات کر سکتے تھے برٹش امپیریلسٹ کے ساتھ, یا مولانا حسین احمد مدنی did not know the lexicon of the British imperialists, so they needed a interpreter and that was قائد اعظم, ٹھیک ہے نا. مسلمانوں کو ایک انٹرپریٹر چاہیے تھا, کیونکہ ادھر ایک طرف انگریز تھے, ایک طرف ہندو نیشنلسٹ تھے, ایک طرف نہرو جو تھا وہ بنا کے پیش کر رہا تھا کہ جی ہم آپ کو ترکیہ کی طرح جو ہے نا وہ بنا کے دیتے ہیں ایک ریاست, اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں, اس میں آپ کی اپنی وہ, تو بہت ساری آپشنز ٹیبل کے اوپر تھی. لیکن قائد اعظم کی جو فور سائٹ تھی وہ یہی تھی کہ یہاں پہ ہمیں مسلمانوں کو آزادی ہو اپنی ہر قسم کی, یعنی جیسے بھی وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور قرآن و سنت کی اس کے مطابق وہ گزاریں. اور دوسری بات یہ کہ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ایز اے مائنورٹی جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے تاریخ میں وہ یہاں پہ نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب یہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ ایبسولوٹلی کچھ بھی نہ ہو, ایسا نہیں ہوتا ہے. ایون ان دا ڈیولپڈ ورلڈ کرائم ریٹ ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ بھی ریسزم ہے, ٹھیک ہے نا, اور سب سے زیادہ جو وکٹم ہے اس دنیا میں اگر کوئی تو وہ مسلمان ہیں. آپ پوچھے کیسے, کیونکہ 57 ملکوں میں تو ہمیں بانٹ دیا ہے. ہم ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں, ایک ہی نبی کو مانتے ہیں, ہماری ایک ہی بلیفز ہیں, ٹھیک ہے نا. 2 ارب لوگ ہیں ہم, اور ہم 57 کنٹریز میں ہماری وہ ہوئی بھی ہے. پھر اس کے اندر کوئی کنگڈمز ہے, کوئی خلافت, یعنی مطلب وہ آپ کتاب ایک ہے خلافت ملوکیت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے, اس میں پورا سارا کچھ کچا ڈٹا کھولا ہوا ہے ہر چیز کا. تو بات یہ کہ ہم تو 57 آلریڈی پیسز میں ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اب اور مزید پتہ نہیں کتنے پیسز بنے ہیں یا نہیں پتہ, وہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن وی آر دا وکٹمس, اور ہمارے اوپر غم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں ہسٹری میں. اس سے بچانے کے لیے پاکستان وجود میں آیا. اور اس میں یہ پاکستان میں کی بات جب میں کرتا ہوں نا عقیدے کی, تو یہاں کے صرف یعنی اس زمین پہ نام لکھوا کے لائے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں تو یہ ہماری ہے.
یہ تو قرآن میں ہے کہ میرا مطلب یہ کہ یہ تو قبائل اور ان چیزوں میں جو آپ کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے, جو آپ کو بانٹا گیا, وہ تو تعارف کے لیے ہے محض. باقی تو آپ کو اگر کوئی کسی چیز پہ فضیلت ہے تو وہ تقویٰ پہ ہے, اللہ کے خوف پہ ہے. تو گاڈ کانشیسنیس تو جو ہے وہ تو ویسٹ میں بھی ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں اس کی اب نئی نئی فارمز آ گئی ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ چیلنج ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو اس طرح کی سوسائٹیز میں رہے ہیں جس میں علم کا چراغ روشن رہا ہے ہمیشہ سے, ٹھیک ہے نا, تو وہ ان لوگوں نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ پاکستان از ناٹ جسٹ اے کنٹری فار دا پیپل مطلب لیونگ ان دس لینڈ, ٹھیک ہے نا. اٹس آئیڈینٹی کین بی شیئرڈ بائی اینی مسلم ان دا ورلڈ. یہ بات جو ہے نا یہ کہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے, یہ ہمارے فاؤنڈنگ پرنسپلز میں یہ آئیڈیلز ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آئیڈیلز پریکٹیکلی بھی امپلیمنٹ ہوئے ہوں, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ آئیڈیلز رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ ہماری لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ایک بھی نہیں, مسلمانوں کو یہ پتا ہو کہ دیر از اے پلیس ویئر وی کین اپون ہوم وی کین ریلائی, ٹھیک ہے نا. اچھا اب آتے ہیں یہ تقریروں کے اوپر, جس میں یہ قائد اعظم کی تقریریں نکال کے کرتے ہیں. میں نے آپ کو ابھی یہ بتایا تھا کہ 90 اسٹیٹمنٹس ہیں قائد اعظم کی, اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ پروفیسر خورشید احمد نے کیوٹو یونیورسٹی کے ایک مقالے میں لکھا ہے جاپان کی, اور اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ 90 تحریریں موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات تو آپ یہ کہ اس پاکستان کا قیام اسلام کی بنیاد پہ ہوا ہے. اچھا اب آتے ہیں کہ جو 11 اگست والی اسپیچ ہے, 11 اگست والی اسپیچ کو کلیریفائی بھی کیا ہے پھر قائد اعظم نے. قائد اعظم نے رائٹرز کو 11 اگست کی اسپیچ پہ کامنٹس دیے ہیں, یہ گوگل کریں وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں وہ رائٹرز کی, کہ رائٹرز کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وہ رپورٹر نے پوچھا کہ یہ تو آپ نے جو تقریر کی ہے یہ تو بالکل مختلف ہے آپ کی وہ پورے اس سے, اور 14 اگست کو آپ کا وہ ہو رہا ہے, پارٹیشن ہو رہی ہے اور یعنی انڈیپینڈنس مل رہی ہے پاکستان کو, اور 11 اگست کو آپ اس طرح کی بات کریں. تو قائد اعظم نے ان کو ایک بات کہی, اس رپورٹر کو, رائٹرز کے رپورٹر کو یہ بتایا کہ یو ڈونٹ نو واٹ اسلام از آل اباؤٹ, ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ کہ انہوں نے جو 11 اگست کی تقریر بھی کی ہے نا, تو وہ اسلام کے سائے میں کی ہے, یعنی اسلامی تعلیمات اور جو یعنی شوکت اسلام ہے اس کی ہی پیراہن میں کی ہے. اسلام نے تو یعنی مطلب کسی کو محکوم نہیں بنایا, کسی کو ذلیل نہیں بنایا. لوگوں نے آ کے مسلمانوں کو ذلیل بھی کیا ہے, محکوم بھی بنایا, قتل عام بھی کیا ہے, سب کچھ کیا, لیکن اسلام نے تو نہیں کیا. اسلام نے تو لوگوں کو مطلب یہ کہ امن اور یعنی مطلب ان لوگوں کو اپنے گلے لگایا ہے, ان لوگوں کو آباد کیا ہے, یعنی ڈسٹرکشن کی بجائے کنسٹرکشن کی ہے. یہ جب یہ بہت زیادہ یہ چیز شروع ہو گئی تو پھر 30 اکتوبر کو علامہ اقبال نے لاہور میں یونیورسٹی اسٹیڈیم میں پھر خطاب کیا, وہ موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر. اس میں قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان از دا بلوارک آف اسلام. اچھا بلوارک جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ فورٹرس کی بھی اور قلعے کی بھی, کوئی ملٹری قلعے کے لیے وہ یوز ہوتا ہے کہ جو عسکری قلعہ ہو, ٹھیک ہے نا, کہ جو معنی اس لیے رکھتا ہو کہ اس نے یعنی مطلب اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے جو کام کرے. تو یہ قائد اعظم نے یہ الفاظ استعمال کیے اور وہ طلباء کی یعنی یونیورسٹی اسٹیڈیم میں کیے ہیں. اچھا اب یہ 30 اکتوبر 1947 کی بات کر رہا ہوں, اچھا ٹھیک ہے نا. اور یہ تقریر کوئی نہیں پھر یہ بتاتا 11 اگست میں لوگ چلانگے مار کے تو وہ سارا نہیں. اصل میں اس 11 اگست والی اسپیچ کو بھی دیکھا جائے تو مطلب قائد اعظم نے کبھی, اگر ویسے تو اس اسپیچ کی مطلب وہ اسپیچ کی بھی تھی یا نہیں کی تھی, اس میں جائے بغیر اس میں دیکھا جائے تو اس کے اندر خلاف اسلام تو کوئی بات نہیں ہے, اس کے اندر بھی انہی پرنسپل کا ذکر ہے جس کو اسلام انڈورس کر رہا ہے. وہ ذرا ایک آزاد خیال اسپیچ ہے نا, یعنی دیکھیں اسلام بھی آپ کو روم دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, قیادت کو پتہ ہوتا ہے اور ادراک ہوتا ہے. یہ امیر کا کانسیپٹ کیوں ہے اسلام میں؟ امیر کا کانسیپٹ اسی لیے ہے کیونکہ اس کو ادراک ہے چیزوں کا, تو اس پہ عام آدمی کو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی علم والا اور جاہل ایک طرح سے نہیں ہو سکتے نا.
اب قائد اعظم اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو ان پہ لوگوں کو یقین ہے کہ یار یہ اگر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہیں. تو 11 اگست کی اگر انہوں نے تقریر کی ہے اور پیچھے 90 اسٹیٹمنٹس وہ اسلام کے حوالے سے دے رہے ہیں, لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اتنی اسٹیٹمنٹس دی ہیں, کچھ میں نے ان کو بھی حوصلہ دینا ہے, مائنورٹیز کو بھی دینا ہے, باقی لوگوں کو بھی دینا ہے. یعنی ان کو بھی پتا تھا ہر بندہ تو فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے نا, ہر بندہ تو وہ نعرے مارنے والا نہیں ہے نا, اس کی اتنا جذباتی ہے. تو اس چیز کو بھی تو دیکھنا ہے نا. اب ہے سروائیول کی بات. اب ان چیزوں میں these things can wait, like you know we can live without them as well. ٹھیک ہے نا, اب سروائیول آف دا فٹسٹ کی بات ہے. اور یہ ہر قوم کی جو لائف ہوتی ہے نا, لائف ٹائم اس میں یہ آتی ہے. آپ یہ دیکھیں, مجھے یہ ایک ایگزامپل کسی نے سمجھائی تھی کہ سلطنت عثمانیہ جو تھی وہ 1200s میں قائم ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور 1453 253 سال بعد قسطنطنیہ فتح ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو پہلے شہنشاہ تھے اس کے سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ تھے, تو وہ ان کو کیا پتہ, ان کو تو وہ تو بس انہوں نے اس سے پہلے سلجوق سلطنت تھی, وہ تر بتر ہو گئی, پھر وہ آئی, وہ پھر بیلکس بن گئی ان کی نا, قبائل بن گئے, پھر وہ ان کو اکٹھا کیا تو پھر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی. اچھا وہ پھر چلی, پھر 600 سال سم تھنگ وہ اس نے وہ کی, لیکن 253ویں سال میں یعنی بالکل مڈ میں آ کے انہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا. اور وہ پھر اس بھی بنیاد کے اوپر کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی, جی بالکل, ٹھیک ہے نا, کہ جنتی لشکر جو ہوگا لتفتحن القسطنطنیہ ولنعم الامیر امیرها ولنعم الجیش ذلک الجیش, ٹھیک ہے نا. اس چیز کی بنیاد کے اوپر وہ جو سلطان محمد فاتح تھے انہوں نے قسطنطنیہ فتح کر لیا آفٹر دی 253 ایئرز آف کریشن آف Ottoman Empire, ٹھیک ہے. تو یہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی آر اونلی 75 ایئرز اولڈ, مے بی بائی دیٹ اسٹینڈرڈ وی آر ان گیسٹیشن فیز, ٹھیک ہے نا. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ چیزیں پتہ ہی نہ چلیں, لیکن اب جب سروائیول کی بات آتی ہے نا, تو اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ہو گیا ہمارے اکابرین نے بھی کر لیا, بڑوں نے بھی کر لیا, کانسٹیٹیوشن بھی آ گیا, ساری چیزیں ہو گئی. Now what we need to do is that ہمیں اس بات پہ اکٹھے ہونا ہے, یعنی مطلب متفق ہونا ہے کہ اب تو ملک بن گیا, ٹھیک ہے نا, اور اس میں ہم سب رہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں کے سیکولر بھی مسلمان ہی ہیں, بالکل, ٹھیک ہے نا. وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم غیر مسلم ہیں, یعنی مطلب وہ بھی, یعنی کئی ایسے سیکولر بھی ہیں, لبرل بھی ہیں جو زیادہ اچھے پریکٹسنگ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن ان کے خیالات ڈفرینٹ ہیں. تو ابھی ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ کی بات ہونی چاہیے. ہم کوئی نہ افغانستان ہے کہ جہاں پہ جو اسکالرشپ ہے وہ ابھی بالکل اپنی اس پہ, یعنی مطلب شروعات میں بگننگ ہے اس کی, ٹھیک ہے. ہماری اسکالرشپ تو پتہ نہیں کدھر سے کدھر آگے نکل چکی ہوئی ہے اب, یعنی مطلب آپ یہ دیکھیں ایون کہ وہ جو کتاب ہے آئیڈیا آف پاکستان, یہ اسٹیفن کوہن کی 2002 میں چھپی تھی وہ, ہاں, اس میں بھی اس نے یہی لکھا تھا کہ یہ جو پاکستان ابھی تک اگر یعنی مطلب برقرار ہے, تو میں وہی بات پھر دہرا رہا ہوں کہ یہ اسی کی اشرافیہ, اہل علم, اور جو قائد اعظم کی طرح کر جو روپ دھارے ہوئے ہیں یا ان کی طرح سوچتے ہیں یا اس طرح کے ہیں, تو ان کی وجہ سے بچا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ کرنسی آف دا ایج ہے نا, اٹ از دا لیگل ٹینڈر آف دا ایج. یعنی ایک داڑھی والے اور پگڑی والے کو اتنی اہمیت دنیا کے اسٹیج پہ نہیں ملے گی. یہ طالبان کو آپ دیکھ لیں, 2 سال ہو گئے ان کو کوئی ریکگنائز نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ آپ کو ریکگنیشن بھی دیکھنی ہوتی ہے نا, کہ آپ کیسے ماحول میں رہ رہے ہیں. آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا ہوتا. اب وہ چیزیں نہیں آ سکتی کہ تلوار کے زور پہ آپ نے وہ کر لیا, کیونکہ ویسٹ میں دیکھیں ابسرن ہے, وہ اس چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کو کیسے کانکر کرنا ہے ایک بٹن دبا کے, ٹھیک ہے. آپ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, آپ نے ایک سوئی بھی نہیں بنائی ابھی تک, ٹھیک ہے, اور آپ یہ آئیڈیاز پہ یہ بات کریں کہ پاکستان بنا, تو وہ بن گیا بس, وہ ختم ہو گئی. بٹ ڈبیٹ اب لیٹس
go beyond this, now we need to think about something new. اب یہ ہے کہ ایک تو میں نے یہ ساروں کو یعنی مطلب یہ ایک قاسمی صاحب ہیں اور ڈاکٹر تیمور ہیں اور ان لوگوں کی میں نے کرٹکس بھی سنی ہے. میں طارق فتح کو بھی فورس فیڈ کیا ہے, میں نے سارا دیکھا ہے, لیکن انڈینس کو بھی میں نے کوشش کی ہے کہ میں مخالف لوگوں کو کروں, کیونکہ امام شافعی نے کہا یو کین ناٹ گیٹ what you love until and unless you are patient with what you hate. ٹھیک ہے نا. تو جس چیز میں یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو ہے ہی جو ہے نا اسی طرح کے فنڈامنٹلسٹ ٹائپ ہیں, بند دماغ ہیں, یہ کوئی دوسرے کی بات نہیں سن سکتے, لیکن میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ اور کیا سوچتے ہیں یا ان کا کیا خیال ہے. تو مجھے ایک بات پہ میں پہنچا ہوں کہ آپ جو بھی نظریات رکھتے ہیں نا وہ دے کین ویٹ. ٹھیک ہے نا, وہ آپ اسی فورم کے لیے رکھیں جہاں پہ آئیڈیاز ڈسکس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. پریکٹیکلی جو آپ نے کام کرنا ہے نا میدان میں, the people of action should only think about means for survival, development. میں اب یہ ڈیولپمنٹ کی میں بات کرتا ہوں. میں نے دنیا میں بہت ساری ممالک کا دیکھے ہیں, لیکن یہ ابھی پچھلے دنوں یہ جو محمد بن راشد ہیں دبئی کے جو رولر ہیں, تو وہ کہیں نظر آ رہے تھے اور کسی مال میں پھر رہے تھے اپنے اسی یعنی وہ توب میں اور جبے میں شماغ پہن کے, تو وہ مال میں وہ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک دو لوگ تھے, تو کسی نے ان کی تعریف کی ہوئی تھی. تو دیکھیں میں نے اس پہ ان کو ایک بات کہی کہ واحد آدمی ہے جس نے ایک مسلم ایمریٹ, ایک پروگریسو مسلم ایمریٹ کی بنیاد رکھی, جو اب لائف سٹائل ڈیسٹینیشن فار دا انٹائر ورلڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ وہی بات میں نے میں دیکھ رہا تھا, لٹریچر پڑھ رہا تھا, تو وہ جو حماس کے یحییٰ سنوار ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں دبئی بنانا چاہتا ہوں اس کو, غزہ کو. ٹھیک ہے نا. تو he has set a benchmark. میں بھی وہ بہت ساری آئیڈیلی چیزیں نہیں کر سکے بحیثیت مسلمان جو اس کو کر لینی چاہیے تھی, لیکن ایز اے ڈیسٹینیشن ٹو لیو, ٹھیک ہے نا, جو تعلیم, علم, ٹیکنالوجی, پھر بزنس. اچھا دبئی کے پاس تو زیادہ بزنس نہیں ہے, لیکن وہ بزنس میں پھر وہ ابودھابی بہت آگے, آپ اس کا ساورن ویلتھ فنڈ دیکھ لیں. اچھا پھر ان میں سب سے زیادہ جو جی سی سی میں امیر تو وہ قطر ہے, اس کا سب سے زیادہ ساورن ویلتھ فنڈ کی جو اس کی حیثیت ہے وہ ان میں سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن ذرا تھوڑے جو ریلیجیس ہیں وہ پھر یا شارجہ والے ہیں یا کویت والے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان میں بھی مختلف قسم کے, اور پھر جو سب سے زیادہ سیکولر ہیں وہ بحرین والے ہیں. پھر عربوں میں اگر بالکل ہی آپ نے وہ فرعونوں کے اس میں ہو جانا ہے تو وہ مصر ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں بھی ہر طرح کا ٹرینڈ پایا جاتا ہے. ہاں, تو یہ ہر قسم کی یہ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جو اجتماعی فلاح ہے, میں نے آئیڈیاز کی بات نہیں کی, میں نے پریکٹیکلی بات کی ہے کہ آپ کے پاس پہلے ایک جگہ, تو آپ دیکھیں 57 ممالک میں ہم بٹے ہوئے ہیں. اب اگر یہ بھی دبئی والے بھی غزہ ہوتے تو ہم بھی ان کی امداد کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا. آپ جو چلیں شکر ہے وہ اپنے آپ کو تو پال رہے ہیں, وہ بزنس بھی کر رہے ہیں, نام کی چاہے اچھے مسلمان ہیں جو بھی ہے, کم از کم ان کو یعنی مطلب اس سے آزادی ہے ان کو کچھ نہ کچھ اس میں. اچھا اب آپ یہ, لیکن جن لوگوں نے اسٹینڈ لیا ہے ان کو پھر ظاہر سی بات ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. اب افغانوں نے لیا ہے اسٹینڈ تو ان کو کرنا پڑے, انہوں نے پھر قربانیاں دی. اب اس کا رزلٹ کیا نکلے گا وہ تو فیوچر میں ہو تو اللہ کو پتہ ہے, وہ میں اور آپ کے ہمارے پاس تو علم غیب کا علم نہیں ہے. لیکن جو گراؤنڈ پہ پھر ملیشیا کو آپ دیکھنا چلیں, وہ ذرا لیس کنٹروورشل. ملیشیا بھی, انڈونیشیا بھی ہے ویسے تو. ہاں, لیکن ملیشیا میں مہاتیر نے وہ کیا. پھر ترکیہ واز ونس سکس مین آف دا یورپ. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں اب $819 بلین کا اس کا جی ڈی پی ہے. اچھا ابھی بھی وہ اس کو کافی مشکلات ہیں کیونکہ اسٹرگل کر رہی ہے اکانومی. ہاں کر رہی ہے, لیکن وہ اس نے کوشش تو کی ہے نا مسلمانوں کا وہ چیمپئن بننے کی, لیکن نہیں بن سکا نا. لیکن اس کو سائڈ پہ ہونا پڑا کیونکہ اس کا سروائیول خطرے میں خود پڑ گیا. اب اپنا کوئی سروائیول تو نہیں خطرے میں ڈالے گا نا. یہ دس از سم تھنگ which a person like Qaid Azam could understand, or some
person, even a secular پاکستانی جو اعتدال پسند ہوگا وہ باقی لوگوں کے لیے بھی سوچتا ہوگا, وہ بھی شاید اس بات کو سمجھے کہ یار میں نے سروائیول کو دیکھنا ہے, ان کو تو ابھی یہی نظر آ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ پرچم لہرانا ہے اس کا, لیکن القدس پہ, لیکن اس نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے, زمینی حقائق ہیں, گراؤنڈ ریالٹی. ون ہیز ٹو بی اے ریئلسٹ. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں بھی آپ کے ساتھ نعرے مارنے والوں میں شامل ہوں, لیکن وہ یہ سمجھے گا, ایک جو عقل مند آدمی ہے, جو فہم و فراست رکھنے والا آدمی ہے, وہ یہ چیزیں وہ پوری قوم کا سوچ رہا ہوگا, کیونکہ وہ ہر کسی کو یہ نہیں سوچے گا کہ یہ میری طرح بن جائے. ہم چاہتے ہیں کہ بس یہ اگلا بندہ جو ہے نا یہ بس میری طرح ہو جائے, یہ کیوں میری طرح نہیں ہے, یہ ایسے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, یہ فطرت میں نہیں ہے آپ کی. میں یہی بیسیکلی کہنا چاہتا ہوں کہ آئیڈیا عقیدے پہ ہے ہمارا, ہم مسلمان ہیں, اب چاہے وہ سیکولر ہیں یا فنڈامنٹلسٹ ہم ہیں, بس اس پہ اتفاق کر لیں کہ ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے سروائیول کے لیے اپنے کام کرنے ہیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم پھر کسی کی غلامی میں گئے ہوں یا کوئی اس چیز کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے, اس کے اوپر فکر کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جو اب اگر قائد اعظم نے یہ بھی ماننا چاہیے کہ انہوں نے سب کو, ساری جو انٹائر سوسائٹی تھی نا اس کے لیے وہ رول ماڈل تھے, تو انہوں نے ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑا, یعنی مطلب اپنے کچھ وراثت چھوڑی ہے انہوں نے, یعنی فکری وراثت کی بات کرنا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر کوئی وہ اڈاپٹ کرے, لیکن ان میں سے یعنی ٹیک دا گڈ لیو دا بیڈ, ٹھیک ہے نا. یہ عرب بھی یہی کرتے ہیں کہ یہ اچھی چیز اٹھاتے ہیں اور بری چیز میں کہتے ہیں کہ یار اس کو چھوڑ دو. تو ٹیک دا گڈ لیو دا بیڈ, ڈونٹ انڈلج انٹو یعنی سم تھنگ فرام ویئر دیر از نو ریٹرن, ٹھیک ہے نا. آپ یہ جتنی مرضی ڈبیٹ میں, ابھی میں آج کل یہ دیکھتا ہوں کہ کافی سارے لوگ جو ہے نا ان ڈبیٹوں میں پڑے رہتے ہیں. یہ فروعی اختلافات ہیں, یہ مائنر ایشوز ہیں, ان سے نہ آپ کا بھوکے کا پیٹ بھرے گا, نہ آپ کو تعلیم ملے گی, نہ آپ کو صحت ملے گی, نہ آپ ایک اچھے ترقی یافتہ ملک بن سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب آپ کی ویلتھ آ جائے گی اور آپ ایک ڈیولپڈ کنٹری ہوں گے, پھر آپ کو یہ مشکلات ہی نہیں پیش آئیں گی, پھر آپ جو مرضی کریں گے, پھر سارے لوگ آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. سکسیس ہیز 100 فادرز اینڈ ڈیفیٹ از این آرفن, ٹھیک ہے نا. جب تک آپ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوں گے, اور جب تک آپ یعنی واقعی ان پرسوٹ آف ہیپینس آپ امیر نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے نا, آپ اپنے لوگوں کو یعنی مطلب یہ ہے کہ سوشل جسٹس نہیں پرووائڈ کریں گے, تب تک یہ مسائل چلتے رہیں گے, لڑائیاں بھی ہوتی رہیں, کیونکہ لڑائیاں ایسے لوگوں کے درمیان ہی ہوتی ہیں. یہ ہم کہتے تو ہیں کہ یہ امیر آپس میں لڑ رہے ہیں اور اس میں, لیکن ہم جو باقی مڈل کلاس ہے اور ان کی بھی اپنے بڑے پرابلمز ہیں, کیونکہ ہم تو 25 کروڑ لوگ ہیں, ایک بہت بڑا ملک ہے, تو اس کے اندر صرف اس بات پہ. اچھا یہ جو ایک اور چیز یہ کہ یہ جو ان چیزوں پہ ڈبیٹ کرتے ہیں نا, جو آلریڈی سیٹلڈ ہیں, یہ بیسیکلی دے آر اماسنگ ڈیبری آف اٹینشن. یہ غلط بات ہے. اگر آپ کچھ دے نہیں سکتے تو آپ اٹینشن تو مت وہ ڈائیورٹ کریں نا. آپ آلریڈی ڈائریکشن لیس قوم کو آپ مزید کنفیوژن میں ڈال رہے ہیں. آپ ان کو کلیئر چیز بتائیں کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا, سب کے لیے بنایا تھا, ٹھیک ہے. اب اس پہ بات ڈبیٹ ختم ہو گئی. اس کے بعد اب 1973 کا کانسٹیٹیوشن بھی آ گیا, اس میں بھی ہمارے پاس اب امپلیمنٹیشن کی بات ہے. امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, اس میں ہمیں ایسی ہی لیڈرشپ چاہیے کہ جو ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرے. وہ کتنی دیر میں ہوگی, وہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے نا. سرجیکل اسٹرائک نہیں ہو سکتی, یعنی یہ گریجول پروسیس ہے. اس میں لوگوں کو سمجھائیں کہ ہم ابھی کوئی بہت پرانا ملک نہیں ہے, ہم ابھی نیو ہے. اور دوسری بات یہ بھی نہ دیکھیں کہ اپنی زندگی میں ہی آپ نے سارا کچھ دیکھنا ہے, آپ اوروں کے لیے سوچیں. آپ نے اپنی زندگی میں جو آپ کو مل گیا, شکر ہے کہ آزادی ہے, آپ کو کوئی نماز پڑھنے سے نہیں روکتا کوئی, یعنی مطلب یہاں پہ تو ہر بندہ, آپ دیکھیں ہم ہر قسم کی بات کر سکتے ہیں, ہمیں تو کوئی قدغن نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں نہیں قدغن ہے, تو آپ اس طرح کی بات نہ کریں نا کہ جس پہ قدغن لگے. آپ کریں اختلاف, لیکن اختلاف بھی ایسے لوگ کریں کہ جن کو اختلاف کرنے کا سلیقہ آتا ہو. اس کی بھی ایک زبان ہوتی ہے, اس کا ایک ادا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے منہ اٹھایا اور جو ہے نا وہ آپ نے
گالم گلوچ شروع کر دیا اور وہ سارے اپنی بد اخلاقی کے زمرے میں نہیں جانا چاہیے. تو جب یہ چیزیں آپ نہیں کریں گے اور آپ فوکسڈ رہیں گے کہ پاکستان کی جس چیز کے لیے وجود میں آیا تھا, ظاہر سی بات ہے اپنے مسلمانوں کی نشاط اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے آیا تھا, تو وہ نشاط ثانیہ ایسے تو نہیں آ جائے گی. پہلے آپ کو اپنے آپ کو تو یہ نہیں مطلب اپنے رینک اینڈ فائل کو تو درست کرنا پڑے گا نا, خود ڈسپلن ہونا پڑے گا. پھر آپ کو پھر دوسری بات یہ کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ریلیجن دیٹ یو فالو. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو کوئی اسپون فیڈ نہیں کر سکتا, وہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ, یو نیڈ ٹو اسٹڈی اٹ. اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو فالو اٹ, اوکے فائن, نو ون از فورسنگ یو ٹو ڈو دیٹ, بٹ ایٹ لیسٹ یو شوڈ نو. ٹھیک ہے نا, جیسے کہ قائد اعظم جانتے تھے یا علامہ اقبال جانتے تھے, یا وہ بھی آزاد خیال تھے, وہ بھی تو کوئی ملا نہیں تھے یا وہ تھے. تو یہ جو ڈیوائڈ ہے یہ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ختم ٹالرنس سے ہی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, ایتھنک ڈیوائڈ سے نہیں ہو سکتی. کوئی کہتا ہے پشتون نیشنلزم کے اوپر, وہ یعنی مطلب میں ٹھیک ہے میں پشتون اتحاد کے لیے بھی سے متاثر ہوں, اور میرے مطلب اسلام پال وطن پال افغانیت میں بھی میں بلیو کرتا ہوں, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ اتنے لوگ یہ گزرے ہیں, اتنی یہ پیڑھیاں نکل آئی ہیں, اور یہ بس احتجاج میں لگے ہوئے, احتجاج میں لگے ہوئے, کوئی کنسٹرکٹیو چیز نہیں کرتے کہ جس سے واقعی کوئی نظر آئے کوئی چینج. یہ باقیوں کے لیے بھی ہے. ایون بلوچستان کے اندر, بلوچستان میں خود بلوچستان سے ہوں, تو بلوچستان میں جب سے میں پیدا ہوا ہوں تو تب سے نہیں پروٹیسٹ نہیں, بس گلے ہی چل رہے ہیں. ہاں, لیکن اس میں ہم نے تو یہ کیا تھا کہ ہمارے میرے جو استاد تھے ڈاکٹر حسن سے مراد, انہوں نے تو تقریباً اوور 1000 بلوچ اسٹوڈنٹس کو اپنی اس میں جو ہے نا قیادت میں اور اپنی نگہداشت میں ان کو رکھا, ان کو پڑھایا, ان کو فیس بھی نہیں لی, ادھر یونیورسٹی سے فارغ کروایا, بھیجا, وہ وہاں پہ ایسے پوسٹوں پہ ایسے کام کرے. تو یہ کر سکتے تھے, وہ ہمارے بڑوں نے کیا. لیکن وہاں پہ میں نے کوئی آج تک یہ نہیں, کوئی اچھا کلمہ میں نے نہیں سنا. ٹھیک ہے, لیکن ان کے پاس مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس ایسی کون سی میجک وانڈ ہے کہ جس سے وہ یوں کریں گے اور وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ایسے نہیں ہوتا. وہ شکر کریں کہ ایک ان کے پاس سسٹم ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے پاس ایک سسٹم ہے. آپ یہ باقی لیبیا اور عراق اور ادھر ادھر چلے جائیں, ایون افغانستان آپ دیکھ لیں, وہاں پہ سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو سسٹم جب نہیں ہوتا تو اس کی اور بڑی, وہ تو لوگ بھوکے مر جاتے ہیں. شکر کریں آپ حالت جنگ میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے ڈسپیوٹس ہیں, آپ کی ساری چیزیں, آپ بات ہی تب کریں کیونکہ آپ کا ایک 1 پورشن از فری. اگر یہ آپ کا آکیپائی ہو جائے نا کسی اور چیز میں, خدا نخواستہ, تو پھر آپ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ. تو یہ اہل علم پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ آپ کے فیوچر کے حوالے سے اس پہ ڈبیٹ کریں, کہ آئیڈیاز پہ بات چیت کریں اور وہ سا کریں. جو باقی ہیں وہ پریکٹیکلی اپنے آپ اسکل سیکھیں. ٹھیک ہے نا, جو ان کو بیئر منیمم نالج ہے اخلاق کا, ٹھیک ہے نا, وہ اپنائیں, وہ اڈاپٹ کریں. ٹھیک ہے, اور تاکہ سوشل جسٹس کی ہم بات کریں, ہے نا, ہم اسلامک فنڈامنٹلزم, پین اسلامزم ان چیزوں کی بات نہ کریں. دیکھیں ٹرمینالوجیز جو ہوتی ہیں نا, وہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. ٹرمینالوجیز ڈو ناٹ میٹر. ٹھیک ہے نا, ٹرمینالوجی آپ کی صرف سائیکولوجیکل اس کو ہوتی ہے کہ آپ کی جو قوم کی سائیکی ہے اس کے اوپر ایک کنٹرول کسی کا آ جائے, کہ وہ ٹرمینالوجی کو اتنا وہ پھینٹیں کہ وہ آپ کو لگنے لگے کہ یار یہ میں کیا ہوں, یعنی اپنے آئیڈینٹی پہ بھی آپ شک کرنا شروع ہے. تو آپ ان چیزوں کے بارے میں نا آپ زیادہ بوجھ نہ لا دیں اپنے کندھوں کے اوپر. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا کہ جو چیز آپ نہیں برداشت کر سکتے اس کے اوپر وہ بھی نہ. اور دوسرا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو بوجھ نہیں ڈالا وہ مفت میں نہ لیں. ٹھیک ہے نا, جس کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ اتنی ادا کرے. اگر آپ ایک عام شہری ہیں تو آپ اپنے مطلب یہ کہ حقوق العباد ادا کریں, حقوق اللہ ادا کریں, حقوق العباد ادا کریں. ٹھیک ہے نا, اگر آپ سیکولر ہیں اور آپ حقوق اللہ نہیں ادا کرنا چاہتے تو چلے آپ
یعنی مطلب والدین کا احترام کریں, بڑوں کا احترام کریں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بھی میرے خود سر ہیں اور سرکش ہیں, تو چلیں آپ اپنے لیے تو کچھ کریں نا, یعنی اپنے انٹرسٹ کے لیے, سیلف سینٹرڈ انٹرسٹ کا ایک ایکو سسٹم اپنے گرد کریٹ کر کے اس میں یہ سیکھیں کہ مجھے اپنے فائدے کے لیے کیا کرنا ہے. اس میں بھی کوئی آپ کوئی غلط کام نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ نے معاشرے کے ساتھ چلنا ہے نا, تو اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جس سے یعنی مطلب یہ کہ معاشرے کو نقصان ہوگا. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم آئیڈیاز کو ڈسکس کریں پھر اس سے آگ لگائیں اور آئیڈیاز کو ڈسٹارٹ کریں اور اس پھر ریویژنسٹ اس میں وہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ پھر یعنی ایک سیکولر آدمی جو ہے وہ مولانا حسین احمد مدنی کو کی اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی کیا سوچتے تھے یا مولانا آزاد نے کیا اسٹیٹمنٹ کی تھا. اب اسٹیٹمنٹ اگر کسی نے دی ہے تو اس کے پیچھے جو اس کا کی تھاٹ ہے وہ تو آپ نہیں بتا سکتے نا, اس نے کوئی اجازت نامہ دیا ہوا ہے آپ کو کہ وہ آپ یہ بات کریں. ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ علماء کرام کی جو کنوکشن تھی, میں مولانا حسین احمد مدنی کو نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی غلط کنوکشن تھی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ نہ علامہ اقبال کی تھی, وہ بھی وطن کو کے اوپر ان کی بھی وہی سوچ تھی کہ جو تو وہ تو ظلم سے بچانا چاہتے تھے اور وہ ٹھیک تھے اپنے اس میں اپنی دانش میں. مولانا آزاد نے بھی اگر کوئی بات کی تھی اور جو مولانا مودودی نے بھی کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مخالف ہے, وہ میں نے پورا چھانا ہے اس میں. وہ تو خیر کی بحث کی چلی جائے گی وہ اس میں, لیکن میں ویسے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی مخالفت اگر کسی نے کی ہے نا تو وہ کنسٹرکٹیو مخالفت کی ہے. دیٹ واز اے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم. اٹ واز مور آف ا مخالفت آف مسلم لیگ کی تھی. نہیں وہ نہیں تھی, وہ بے شک وہ پاکستان کے اوپر کنسٹرکٹیو کرٹیسزم تھی, وہ میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے نا. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کوئی غلط چیز نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ نہیں یہ جو تھا غلط تھا, آپ پاکستان مخالف تھے, اب یہ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا سرٹیفکیٹ. پاکستان کی سرٹیفکیشن دینے کے لیے تو کسی نے کسی کو اجازت نہیں دی ہوئی, ٹھیک ہے نا. آپ اگر پاکستان کے مخالف بھی ہیں پھر بھی آپ رہتے ہیں یہاں پہ, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا, آپ آتے ہیں تو آپ کہتے رہیں, آپ کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا, اب میرے کہنے سے بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ ون شوڈ بی ٹرائی ٹو بی دا وائس آف وائس لیس. جو یہ بات اب اس کے دل میں تو ہے کہ یار یہ اس طرح کی کوئی بات کر دے, لیکن وہ کوئی کر نہیں سکتا نا. یہ اپنی اتنی بڑی بڑی کتابیں لے آتے ہیں اور پھر ان کو جو مغرب زدہ ہے وہ اپنے سر پہ بٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ انٹرپریٹ کریں, ٹھیک ہے نا, کہ یہ مولانا حسین احمد مدنی نے کیا کہا تھا, مولانا آزاد نے کیا کہا تھا, یا مولانا مودودی نے کیا کہا تھا, یا مولانا شبیر احمد عثمانی نے کیا کہا تھا, یا قائد اعظم کی 11 اگست کی اسپیچ کو بس کے اوپر جو ہے نا ریپیٹ لگا دیں, ٹھیک ہے, اور وہ اسی کو کریں, باقی وہ چھوڑ دیں, باقی جو کہتا ہے وہ کہنے. تو یہ تو غلط بات ہوگی نا. یہ تو وہ پھر وہ کیا تھا وہ جو جوزف گوئبلز والا آپ نے ٹیکنیک یوز کرنی شروع کر دی, اسپیک الایا ریپیٹڈ لائک. ہاں ریپیٹ, تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہے کہ ادھر اس طرف یعنی ہماری طرف غلطیاں نہیں, بہت غلطیاں ہیں, ہم تو بہت گناہگار ہیں, بہت مسائل ہوں گے, بہت ساری چیزیں, لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی جان بوجھ کے تو غلطی نہیں کرتا نا. یعنی اپنی دانش میں تو یہی سوچتے ہیں کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں, لیکن ہو جاتی ہے غلطی. لیکن اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے وہ پوری وہ چیز ہی. اب وہ پروفیسر حسین حقانی نے ری امیجن نے پاکستان کے نام سے کتاب لکھی ہے, پھر اس کے بعد پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری لکھی ہے, وہ سارے وہ دونوں میں نے پڑھی, پھر ان کے مقالے بھی میں نے یہ ٹیررزم کے اوپر یہ پڑھے ہیں. پھر اس کے بعد یعنی مطلب یہ کہ میں نے وہ ان کا وہ پورا مطالعہ کیا, لیکن اور پھر وہ جتنے بھی امریکن اسکالرز ہیں جو ساؤتھ ایشیا اور پاکستان کے اوپر کچھ نہ کچھ ان کی میری نظر سے وہ گزرا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ ان کی یعنی وائی وی شوڈ بورو دیئر تھاٹس. ایگزیکٹلی وہی تو میں بھی کہتا ہوں. یعنی مطلب یہ کہ ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے یار, ٹھیک ہے وہ کہیں آپ کی موسٹ ویلکم, وہ بات کریں اس میں, لیکن ہمیں ان کو بورو نہیں کرنا چاہیے. وہ بار کہتے رہیں, آپ اپنی بات کریں نا, آپ کے پاس کیا ایسی تھاٹس ہیں, یعنی آپ نے کیا کیا ہے, آپ کی کیا انوینشن ہے, کیا انوویشن ہے آپ کی کہ جس سے واقعی کچھ ہو سکے, ٹھیک ہے نا. یا تو یہ کہ آپ آج کل وہ ڈاکٹر عمر سیف نے کہا تھا کہ وی نیڈ یونیکارنس, تو کتنے یونیکارن ہیں ہمارے؟ ایک بھی نہیں ہے. اچھا نہیں ہے, یہ ابھی یوٹیوب پہ آپ جائیں نا تو پورے آئیڈیاز کے اوپر آپ کو
سارے فلاسفر ملیں گے, ارسٹوٹل سے لے کر تو امام غزالی تک ہر چیز موجود ہے, ٹھیک ہے نا. تو سیلف اسٹائلڈ فلاسفیز اور بات چیت تو سارے کرتے ہیں, لیکن اب وہ ڈاکٹر عمر صاحب از اے پریکٹیکل پرسن, ہی سیڈ وی نیڈ یونیکارنس. Now I will wait that if there is someone who will become a unicorn, I will try myself as well. But practically کوئی کچھ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں بس ایک میز کرسی مل جائے اور بس ہم آرام کی زندگی وہ گزاریں گے. تو سخت کوشی سے ہی زندگی آسان ہوتی ہے نا. تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیڈیا آف پاکستان واز beautiful or it is intact and it is going places in the future, ٹھیک ہے نا. we should not worry about it. اگر ابھی تک ہے نا تو بعد میں بھی ہوگا, کچھ نہیں ہوتا ہے اس کو. یہ سوچنا ہی چھوڑ دیں. جب آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں گے تو آپ کچھ پازیٹیو بھی کریں گے اپنے ملک کے لیے. تو ملک کی خدمت کے لیے کا سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ اجتماعی طور پہ چاہے سیکولر ہو, لبرل ہو, یا جو بھی ہو, مائنورٹی ہو, مسلمان ہو, وہ سب لوگ بس یہ اس چیز کے اوپر اب یہ ہو کہ ہاؤ وی ہیو ٹو سروائیو, ٹھیک ہے نا. اف وی ڈونٹ, وی آر سیلنگ دا سیم شپ. اس میں اگر سوراخ کریں گے تو یہ ڈوب جائے گی. پہلے بھی ڈوبی تھی 1971 میں, پھر ڈوب جائے گی. لوگ تو پھر بھی رہ لیں گے, نقصان تو آپ کا ہوگا نا. پھر یہ فلسفے آپ پھر چینج کریں گے, ظاہر سی بات ہے, شفٹ ہو جائیں گے. پھر وہ جو نہیں, جو چڑھتے سورج کو پھر آپ سلام کریں گے. لیکن اگر آپ واقعی آئیڈیا آف پاکستان پہ بلیو اور آئیڈیالوجی آف پاکستان پہ ہم بلیو کرنا چاہتے ہیں, جو فاؤنڈنگ فادرز کی آئیڈیالوجی تھی, تو وہ تو ابھی تک انٹیکٹ ہے. in some shape or the other it is there and it will remain. ہاں وہی اصل میں جو میرا بھی جو کنٹینشن تھا وہ یہ تھا کہ ایک چیز جو کانسٹیٹیوشن کے اندر آ گئی ہے تو بار بار اس کے اوپر ہوتی ہے. مطلب ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آزادی نہیں ہے بات کرنے کی, اور تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو کوئی مطلب کنارہ لگاتا ہے فریڈم آف پریس نہیں ہے, فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. بٹ دین یو ہیو دس ہول بنچ آف پیپل ہو کیپ آن کرٹیسائزنگ دا بیسک آئیڈیا, دا بیسک مطلب دا آئیڈیا آف پاکستان کہ تو ہونا نہیں چاہیے تھا. اینڈ وی ور مطلب دے ول گو ایز فار ایز ہیڈ کہ پاکستان نہ ہوتا تو پورا جو سب کانٹیننٹ ہے اس کے حالات کچھ اور ہوتے, اور اٹ واز لائک اے میسو مسٹیک دیٹ قائد اعظم اینڈ ہز ٹیم میڈ. تو یہ والی بات تھی, اور مطلب میرے خیال سے اس کے اوپر آپ نے کافی سیر گفتگو کر لیا. تو ود دیٹ نوٹ وڈ لائک ٹو کائنڈ آف کنکلوڈ. ہم کوشش کریں گے کہ اس ڈبیٹ کو جاری رکھیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی کومنٹس وغیرہ ہیں تو آپ ضرور بتائیے گا. اینڈ یا السلام علیکم. Subscribe our channel. Yeah, do subscribe and like and comment.